عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو سب سے بڑی نعمت، جس نعمت کا دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، وہ نعمت اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی. وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت. اللہ نے ہم کو ایمان دیا، ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. آج تک جس نے کیا وہ اللہ ہے، آج جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ہے، اور آئندہ جو کریں گے وہ بھی اللہ ہے. اس پر ہم سب کا ایمان ہے. درخت کا ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے. بارش کا ایک قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا ہے. دنیا کا اتنا بڑا نظام یہ اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں. اس کا ہم نے اقرار کیا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان اللہ کے قبضے میں ہے، موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے. تو اللہ کی وحدانیت کا ہم نے اقرار کیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے. ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانا ہے. آپ جس شریعت کو لے کر آئے، آپ نے جو سنتیں اور جو احکامات ہم کو بتلائے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات کہہ نہیں سکتے.
جو کچھ بھی صحابہ کو اور صحابہ کے واسطے سے ہم کو بتلایا، یہ سارا اور یہ سب کچھ اللہ کی بتلائی ہوئی شریعت ہے، جس شریعت پر چلنے پر اللہ کی بھی خوشنودی ہے، اللہ کی بھی رضا نصیب ہوتی ہے، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے اور آخرت بھی اس کی خوشگوار بن جاتی ہے۔ اس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اسی لیے ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، صاحب نصاب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور صاحب استطاعت بیت اللہ کا حج کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شریعت کے بتلائے ہوئے احکام ہے، جس کو ہم مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسی طرح نماز پڑھیں گے، اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھیں گے کہ فجر کی 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض ہے، جی میں آیا شوق ہو گیا فجر کی 4 رکعت فرض پڑھ لے، ایسا نہیں کر سکتے۔ 4 رکعت فرض پڑھیں گے، ہماری وہ فجر قبول نہیں ہوگی، وہ فجر ہم کو اللہ کی رضا نہیں دلائے گی، اس لیے کہ ہم نے فجر کو اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کا جو طریقہ بتلایا تھا، اس کی جتنی رکعتیں بتلائی تھی، اس سے ہٹ کر ہم نے نماز پڑھی، اللہ اس نماز کو قبول نہیں کرے۔ تو جس طرح عبادات میں ہم شریعت کے مخاطب ہے، شریعت کے مکلف ہے، اسی طرح اسلام کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں میں ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا اس کا حکم ہے۔ ہمارے عقائد، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، یہ زندگی کی گزارنے کے اور دین کے جو 5 شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں ہم دین کو سامنے رکھ کر ان شعبوں میں زندگی گزاریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں اسلام میں کامل طریقے پر داخل ہونے والا اور اسلام کے کامل طریقے پر احکام کو ادا کرنے والا۔ تو نکاح یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا جو دین بتلایا گیا، اگر اسی نکاح کے دین کو سامنے رکھ کر نکاح کریں گے تو ہمارا یہ نکاح، ہمارے بچی اور بچے کا یہ نکاح، اگر ہم نے اس نکاح میں اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے کو سامنے رکھا اور اسی شریعت کے مطابق اپنے اولاد کا نکاح کیا تو یہ نکاح اللہ کی رضا دلائے گا، یہ نکاح اللہ کی خوشنودی دلائے گا، یہ نکاح اللہ کی طرف سے برکتوں کا سبب بنے گا، یہ نکاح میاں بیوی میں محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنے گا، یہ نکاح دونوں کی زندگی کو خوشگوار گزروائے گا، جس نکاح میں ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنایا ہوگا۔ اس لیے ہم کو حکم ہے کہ ہماری خوشی ہماری غمی، چاہے خوشی کا دن آئے چاہے غمی کا دن آئے، ہم اپنی خوشی بھی اور اپنی غمی بھی اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزارے۔ غمی میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، خوشی میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ لوگ کس طرح نکاح کر رہے ہیں، شہروں میں کیسے نکاح ہو رہے ہیں،
ہمارے معاشرے میں کیسے نکاح ہو رہے ہیں، ہمارے خاندان میں پہلے نکاح کیسے ہوئے، یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو نمونہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نکاح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کیا، آپ کے صحابہ نے نکاح کیسے کیا، یہ نکاح ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے گھروں میں جو نکاح ہوا کرتے تھے اس طرح اپنی اولاد کے نکاح کیے تو اللہ ہمارے نکاح سے راضی ہوگا، اللہ کی خوشنودی ہم کو ملے گی۔ اور اگر ہماری اولاد کی نگاہ سے نکاح کا دین نکل گیا، ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنے گھروں کے نکاح میں سامنے نہیں رکھا تو اللہ اس نکاح سے راضی نہیں ہوں گے، اللہ اس نکاح میں برکتیں نہیں دیں گے۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نکاح کو اپنائیں اور ان کے نمونے کو دیکھ کر اپنی اولاد کے نکاح کو اور اپنے گھروں کے نکاح کو کرنے کا اہتمام کریں۔ کچھ نمونے پیش کیے جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نکاح کے، کہ کس طرح صحابہ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی، مدینہ منورہ دور نہیں ہے، راستے میں ایک جگہ میدان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی میدان میں پڑاؤ ڈالنا ہے، صحابہ رک گئے۔ اسی میدان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، تکلفات نہیں، مدینہ پہنچتے، نکاح کرتے، سارے لوگوں کو دعوت دیتے، سب کو جمع کر دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے، سارے لوگ آ جاتے، کوئی دشوار نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں نکاح ایک ضرورت ہے، ضرورت کو جتنی آسانی سے پورا کیا جائے گا، جتنا کم سے کم خرچ کے ساتھ کیا جائے گا، اتنا سارے لوگ نکاح اپنے اپنے گھروں میں آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا دین سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو نکاح کتنی سادگی سے ہو رہا ہے۔ اس میدان میں نکاح ہو گیا، رخصتی بھی وہی ہو گئی اور ولیمہ بھی اسی میدان میں ہو گیا۔ آپ چاہتے مدینہ جا کر ولیمہ کر سکتے تھے، آپ چاہتے رخصتی مدینہ جا کر کر سکتے تھے، نکاح بھی وہی، رخصتی بھی وہی، ولیمہ بھی وہی۔ کیسا نکاح، کیسی رخصتی، کیسا ولیمہ، کیا سادگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بھی نکاح کی سادگی کو بیان کر رہے ہیں اور نکاح کر کے بھی دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو نکاح کتنی سادگی کے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ نکاح میں بھی اس میدان میں جتنے لوگ جمع تھے ان کو بھی نہیں بلایا، ان کو بھی دعوت نہیں دی۔ آج تم کو نکاح کرنا ہو، کن کن لوگوں کو دعوت دینی ہوگی اس کا لسٹ تیار کرو، کہاں کھانا بنے گا، کون بنائے گا، کون سا ہال بک کرنا پڑے گا، اور لڑکی کے نکاح میں کتنے جوڑے بنیں گے، کون کون سے زیورات لائے جائیں گے، کون سے میچنگ کے کپڑے ہوں گے، میچنگ کے زیورات ہوں گے، کتنا سارا انتظامات کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گھر میں نکاح ہوتا ہے۔ دیکھو صحابہ کے نکاح
دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نکاح، کوئی تکلف نہیں، کوئی جوڑا نہیں. حضرت صفیہ کا نکاح ہو رہا ہے، کوئی اتنے جوڑے دینے پڑیں گے لڑکی کے نکاح میں یا اتنے جوڑے بنوانے پڑیں گے، ایسا کوئی اہتمام نہیں. غزوے سے واپسی ہو رہی ہے، راستے میں جو ہے خیال آیا کہ یہاں نکاح کرنا ہے، وہیں راستے میں پڑاؤ ڈالا، وہیں پر نکاح ہو رہا ہے، وہیں پر رخصتی ہو رہی ہے. اور صبح جب ولیمے کا وقت آیا، کون سا کھانا بنانے والا بمبئی کا ماہر کھانا بنائے گا، کھانے میں کتنے کتنے پکوان بنیں گے، کون کون سے کھانے تیار کروائے جائیں گے، ایسا کوئی ولیمہ نہیں. کتنی سادگی سے ولیمہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، قریب کے جو صحابہ تھے، آپ کے توشے میں جو چیزیں ہیں دسترخوان پر لا کر رکھ دو. کسی نے کھجور لا کر رکھ دی، کسی نے پنیر لا کر رکھ دی، گھی لا کر رکھ دیا، جو جو چیزیں تھی لا کر رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا لو، یہ نبی کا ولیمہ ہے. اتنی سادگی کے ساتھ ولیمہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ دودھ کے پیالے پر ہوا ہے. دودھ نوش کر دیا، دودھ پی لیا صحابہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبی کا ولیمہ تھا. اتنی سادگی کے ساتھ صحابہ نکاح کرتے تھے، اتنی سادگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نکاح ہوتا تھا. ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے نکاح کا وقت آیا، اتنی سادگی سے نکاح کہ اس نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک نہیں ہے. اور اس طرح نکاح کر لینے کے بعد جب آپ کو اطلاع ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے اکیلے اکیلے نکاح کر لیا، ہم کو نہیں بلایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کتنی سادگی سے ہو رہا ہے، مسجد نبوی میں نکاح ہو رہا ہے. آپ چاہتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے، آپ سے نکاح پڑھواتے، لیکن صحابہ سمجھتے تھے نکاح ایک ضرورت ہے، ضرورت کو جتنی سادگی سے پورا کیا جائے اتنا آسانی کے ساتھ وہ عمل ہو جاتا ہے. تکلفات کی وجہ سے انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. سادگی سے نکاح کرتے تھے. حالانکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہے، اغنیاء صحابہ، مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے جو سونا چھوڑا تھا اس سونے کو کلہاڑے سے توڑا گیا، اتنا سونا تھا. آپ چاہتے پورے مکہ، پورے مدینہ، پورے حجاز والوں کی دعوت کر سکتے تھے، سب کو بلا سکتے تھے، لیکن کتنی سادگی سے نکاح کیا، کتنی سادگی سے ولیمہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکاح میں شریک نہیں. نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور مجلس میں خوشبو کا وہ ڈبہ دیکھا جو دلہنیں لگایا کرتی ہے اس زمانے میں. تو آپ حسن نے پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے، تمہارا نکاح ہو گیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی حسن میرا نکاح ہو گیا. آپ نے کوئی ایسا نہیں کہا اکیلے اکیلے نکاح کر لیے. آج تو معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اکیلے اکیلے اگر دعوت نہیں دی تو کہیں گے اکیلے اکیلے نکاح کر لیے، ہم کو نکاح اور دعوت میں نہیں بلائے، ہم کو ولیمے کی دعوت نہیں دی. ایسا کوئی جملہ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تمہارے نکاح میں برکت عطا فرمائے، اللہ تم کو خیر کے ساتھ جمع فرمائے. ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکری کے ذریعے سے ہو. کیا صحابہ کے نکاح تھے، تابعین کے نکاح. حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں، بہت تابعین میں افضل لوگوں میں ان کا شمار تھا. سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بیٹی تھی، اللہ نے
ہر چیزوں سے اس بیٹی کو نوازا تھا، علمی، عملی، خوبصورتی، حسن و جمال، گھروں میں کام کو سلیقے سے کرنا، فرما برداری، اطاعت، ہر طرح کا کمال اللہ نے اس بیٹی کو دیا تھا۔ اس بیٹی کو نکاح کا پیغام آیا، اس زمانے کا حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ تھا مروان بن الملک، اس کا ایک صاحبزادہ یعنی شہزادے نے، باپ نے اپنے شہزادے کا پیغام حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بیٹی سے بھیجا کہ میں اپنے شہزادے کا نکاح آپ کی اس بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، رد کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے شہزادے سے نہیں کر سکتا۔ آج تو منگنیاں مالداری کی بنیاد پر ہونے لگی، آج منگنیاں حسن و جمال، خوبصورتی کی بنیاد پر ہونے لگی، آج دینداری برائے نام رہ گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ دینداری کو سامنے رکھ کر نکاح کرو، اللہ اس میں کامیابی دیں گے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک شاگرد، ان کے پاس پڑھنے والا ایک طالب علم بہت دیر سے آیا۔ حضرت نے پوچھا کیا بات ہے، آج تم بہت دیر سے آئے؟ تو اس نے کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے کفن دفن میں، نماز جنازہ میں اور دوسری چیزوں کے انتظام میں میں شریک تھا، جس کی وجہ سے مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ پڑھنے والا طالب علم ہے، اپنی بیوی کے انتقال پر نماز جنازہ اور کفن دفن کی مشغولی کی وجہ سے دیر سے استاد کے پاس پہنچے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا تم دوسرا نکاح کرو گے؟ طالب علم نے کہا مجھ جیسے کو ابھی تو میری بیوی کا انتقال ہوا ہے اور مجھے کون لڑکی دے گا؟ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر میں اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دوں کیا آپ تیار ہے؟ دیکھو کیسے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ شہزادے کا پیغام آ رہا ہے، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ انکار کر رہے ہیں، یہاں خود پیشکش کر رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، کیا آپ تیار ہے؟ شاگرد نے اور طالب علم نے کہا اگر آپ کا حکم ہے، آپ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دینا چاہے، اس نکاح کے لیے میں تیار ہوں۔ اسی وقت حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ ابھی بیٹی کو تو اطلاع بھی نہیں ہے، باپ ولی ہے، نکاح ہو جانے کے بعد بھی اگر اطلاع دے دے گا بعد میں جا کر تب بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کر دیا، گھر جا کر بیوی سے کہا صاحبزادی کو تیار کرو، آج رات کو رخصتی کرنی ہے، میں نے اس کا نکاح کر دیا ہے فلاں ابن فلاں سے۔ رات کا وقت آیا، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنی صاحبزادی کو لے کر اپنے اس طالب علم اور شاگرد کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر والے نے یوں کہا کون؟ تو دروازے سے باہر سے جواب آیا سعید۔ تو طالب علم نے اور شاگرد نے دماغ دوڑایا کہ کون سعید ہوگا جو رات کے اس وقت میں میرے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ اسے کوئی خیال نہیں آیا کہ کون سعید، اس نے پوچھا کون سعید؟ تو دروازے کے باہر سے جواب آیا سعید ابن المسیب۔ فوراً دوڑے آئے، دروازہ کھولا، دیکھا حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنی صاحبزادی کو لے کر کھڑے ہیں۔
اور یوں کہا میں آپ کی بیوی آپ کے گھر لے کر آیا ہوں، آپ اس کو اندر لے لیجئے، یہ آپ کی بیوی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ایک رات بھی آپ بغیر بیوی کے گزارے۔ کیا تھے ہمارے اکابر، کیسے گھروں میں بچیوں کی تربیت کی تھی، وہ بچی بھی کیسی دیندار ہوگی، باپ کے منشا کو سمجھنے والی، اپنے سارے جذبات کو دین کے خاطر قربان کرنے والی۔ دین مقدم ہے۔ آج کی فیشنیبل چیزیں، آج کے رسم و رواج، ان چیزوں کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیسے نکاح ہو رہے ہیں؟ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے گھر میں نکاح آیا، ان کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ یہ 2 دلہے تھے۔ حضرت شیخ کی 2 صاحبزادیاں 2 دلہنیں تھیں۔ یہ دونوں سہارنپور میں پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ بھی سہارنپور میں رہتے تھے۔ رات کو جلسہ ہونے والا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اس جلسے میں آنے والے ہیں۔ عصر کے بعد خیال آیا اچھا موقع ہے، اپنی دونوں صاحبزادیوں کا نکاح اس جلسے میں کر دیا جائے۔ ابھی تک گھر والوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ ہمارے یہاں تو نکاح کی تیاری 1 سال 6 مہینے 3 مہینے 4 مہینے پہلے سے کی جاتی ہے۔ فلاں مارکیٹ میں جائیں گے، وہاں سے کپڑا لائیں گے، اس کا اس طرح ڈیزائن ہوگا، اس طرح بھرت ہوگا، نہ جانے کتنے روپیے اس نکاح پر اور نکاح کے جوڑوں پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ 1 دن پہنتی ہے، اس کے بعد وہ سارے جوڑے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے کتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ اور جو انگریز کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے مسلمان گھروں میں آ گئی۔ مہندیاں لگانے کے بعد نمازیں قضا کر دیتی ہے، نمازیں نہیں پڑھتی ہے۔ جس نکاح میں نمازیں قضا کی جائے، کیا اللہ اس نکاح میں برکت دے گا؟ کیا کیا فیشن آ گیا۔ تو حضرت شیخ کے گھر میں نکاح آیا، ابھی گھر میں کوئی نکاح کی تیاری نہیں ہے۔ ابھی تک اپنی بیوی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم حضرت شیخ اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح آج رات کریں گے، ابھی تو خیال آیا ہے۔ حضرت شیخ نے دونوں دلہوں کو تیار کر دیا کہ رات کو نکاح ہونے والا ہے، ہم آپ دونوں کا نکاح جلسے میں اپنی دونوں صاحبزادیوں سے کر دیں گے۔ دونوں دلہے تو وہیں پڑھتے تھے، تیار ہو گئے۔ حضرت شیخ نے اپنا 1 رومال دے دیا اور گھر پر آئے۔ گھر پر آ کر اپنی بیوی سے کہا آج رات میں اپنی دونوں صاحبزادیوں کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے کہا اگر آپ 1-2 دن پہلے بتاتے تو میں ان 2 بیٹیوں کے لیے، ان 2 صاحبزادیوں کے لیے میں 1-2 جوڑی نئے بنوا لیتی۔ بہت زیادہ جوڑے نہیں، لیکن اس پر بھی حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیا ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں؟ کیا انہی کپڑوں میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی نیا جوڑا بنانے کی اور نیا جوڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کپڑوں میں آج رات ان کا نکاح ہو جائے گا۔ حضرت شیخ نے انہی جوڑوں پر اپنے ہونے والے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو دونوں دلہے تھے، ان کے ساتھ نکاح رات کے جلسے میں کر دیا۔ آپ بیتی میں اس نکاح کا پورا تذکرہ ہے، نکاح بھی کیسے ہوا، رخصتی بھی کیسے ہوئی، یہ پورا تذکرہ آپ بیتی میں موجود ہے۔ لوگوں میں، معاشرے میں، خاندان میں جب یہ نکاح اتنا آسانی اور سادگی سے ہو گیا تو مشہور ہو گیا،
یوپی کا نکاح تھا، کتنا جہیز ہوتا ہے، اس باپ کو گزرو، اس باپ سے پوچھو اپنے بیٹی کے نکاح اور رخصتی کرنے میں اور جہیز کے سامان کے تیار کرنے میں کتنے لاکھ کا خرچ آتا ہے۔ رسم نے باپ کو 8-8 10-10 لاکھ بیٹی کے نکاح کے خرچ کرنے پر مجبور کر دیا۔ باپ کے پاس 10 لاکھ نہیں ہے، کہاں سے لائے؟ 5 لاکھ نہیں ہے، کہاں سے لائے؟ بینک سے لون لیتا ہے، سودی قرض لیتا ہے، لوگوں سے زکوٰۃ لیتا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے۔ رسومات نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا، مسلمانوں کو کہاں تک پہنچا دیا، سودی لون لینے پر مجبور کر دیا، اپنا گھر بیچنا پڑتا ہے، اپنا پلاٹ اور کھیت بیچنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ بیٹی کا نکاح کر پاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں سے رسومات کو ختم کرو، اپنے گھروں میں نکاح کو سادہ بناؤ۔ جتنی فضولیات ہے ہم دیں گے، ہم کو دیکھ کر رسم پڑے گی، دوسرے لوگ اس سے زیادہ دیں گے، کرتے کرتے یہ رسم ایسی بڑھے گی کہ لوگوں کو نکاح کرنے میں کتنے ہزار کا خرچہ کرنا پڑے گا۔ نہیں ہوگا تو وہ زکوٰۃ کا سوال کرے گا، قرض لے کر نکاح کرے گا۔ حضرت شیخ نے جب اس طرح نکاح کیا تو لوگوں میں اور خاندانوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت شیخ نے ایسا نکاح کر کے اپنی بھی ناک کٹا دی اور خاندان والوں کی بھی ناک کٹا دی۔ کہنے والا حضرت شیخ کے پاس آیا اور آ کر کہا حضرت بازار میں تو اور خاندان میں تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ نے ایسا نکاح کر کے اپنی بھی ناک کٹا دی اور خاندان والوں کی بھی ناک کٹا دی۔ حضرت شیخ نے کہا میرا ہاتھ لگا کر تو میری ناک کو دیکھ لے، میری ناک تو صحیح سلامت ہے، خاندان والوں کی کٹی تو خاندان والے جانے۔ اس لیے دینی ماں بہنوں اپنے گھروں میں نکاح کو سادہ بناؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ جتنا ہمارے نکاح میں خرچ کم ہوگا اتنا اللہ اس نکاح میں برکت دیں گے۔ جتنا خرچ بڑھتا رہے گا، اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فضولیات اور رسم و رواج کو اپنا کر نکاح کو مہنگا کر دے۔ بیٹی کو جب دینا ہے دیتے رہیں گے، پوری زندگی پڑی ہے بیٹی کو دینے کے لیے اور اپنے بیٹے کو دینے کے لیے۔ صرف خاندان والوں کی، معاشرے والوں کی، قبیلے والوں کی خوشی کے خاطر اتنا سارا خرچ کر دینا۔ کہنے والے نے صحیح کہا، ہم سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کو خوش کرنا نہیں چاہتے۔ جب ہمارے نکاح میں اللہ اور اللہ کے نبی کے خوش کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا تو اللہ اس نکاح میں برکت کیسے دے گا؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے نکاح کو سادہ بنائیں، اور جو رسومات ہے، چاہے مہندی کی رسم ہو، چاہے لڑکی کی طرف سے کھانا کھلانے کی رسم ہو، آہستہ آہستہ لڑکیوں کی طرف سے دعوتیں ہونے لگی، باقاعدہ لڑکیوں کی طرف سے دعوتوں کے لیے ہال بک ہو رہے ہیں۔ اس دعوت کا ثبوت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے ہے۔ اس لیے نکاح میں کم سے کم خرچ ہو، اور نکاح کی جو رسومات ہے اس سے اپنے اولاد کو دینی تربیت کر کے، دینی ذہن بنا کر نرمی اور محبت کے ساتھ جب سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں نکاح کا دین زندہ ہوگا، ہمارے نکاح صحابہ کے نمونے پر ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب ہم نے بیٹی کو اور بیٹے کو اتنی محبت سے پالا، اس کی تعلیم و تربیت کی، تو اس کو جاننے والے سے یا ہم جانتے ہیں تو ہم نکاح کے بعد کیسے رہنا،
ससुराल में कैसे रहना, सास और ससुर के साथ, ननंद, जेठ, जेठानी, जिन जिन लोगों के साथ उसको रहने का वास्ता पड़ने वाला है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उस लाइन के हुकूक, उस लाइन का दीन अपने बेटे और अपनी बेटी को समझाए। कुरान में अल्लाह ने कहा कि कुदरत की निशानियों में से है वमिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कुदरत की निशानियों में से है कि अल्लाह ने तुम्ही में से जोड़े पैदा किए, तुम उनसे निकाह करते हो। क्यों निकाह करते हो? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुमको सुकून हासिल हो। निकाह सुकून का ज़रिया है। हमने अपनी बेटी और बेटी का निकाह क्यों किया? क्या इसलिए किया कि एक महीने के बाद आपस में झगड़ा हो, एक महीने के बाद तलाक की नौबत आए? इसलिए निकाह नहीं किया है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी औलाद के निकाह में सुकून हो, उनका ये निकाह हमेशा बाकी रहे, मामूली मामूली झगड़ों की वजह से तलाक की नौबत ना आए। और अल्लाह भी चाहते हैं, अल्लाह ने निकाह को सुकून का ज़रिया करार दिया है। हर तरह का सुकून अल्लाह देते हैं, ज़हनी सुकून भी देते हैं, रूहानी सुकून भी देते हैं, क़ल्बी सुकून भी देते हैं, माशरती सुकून भी देते हैं। हर लाइन का सुकून अल्लाह निकाह से अता फरमाते हैं। निकाह हो गया, अल्लाह निगाह को पाकीज़ा बना देते हैं। इफ़्फ़त, हया, पाक दामनी के पैदा होने का ज़रिया निकाह है। आप रसूल ने फरमाया, ए जवानों, अगर तुम में निकाह की ताकत हो तो निकाह करो, इसलिए कि निकाह तुम्हारी आंखों को पाकीज़ा बनाएगा और तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत करेगा। तो निकाह तो माशरे में हया और इफ़्फ़त के लाने का ज़रिया है। तो अल्लाह तो ये कहते हैं निकाह सुकून का ज़रिया है। आगे फरमाते वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत भी पैदा करते हैं और अल्लाह मियाँ बीवी के दरमियान रहमत भी पैदा करते हैं। दोनों के दिलों में मोहब्बत का डालने वाला, दोनों के दिलों में रहमत का डालने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह मोहब्बत डालते हैं। शौहर से बीवी की तकलीफ देखी नहीं जाती, बीवी से शौहर की तकलीफ देखी नहीं जाती। ये किसने जज्बा डाला? अल्लाह ने डाला। तो निकाह सुकून का ज़रिया है। सुकून कब आएगा? निकाह के बाद की ज़िंदगी खुशगवार कब बनेगी? जबकि शौहर और शौहर के माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों को और अपने हुकूक को जो शरीयत ने उन पर फ़र्ज़ किए हैं अगर वो अदा करेंगे, और बीवी के माँ बाप जो जिम्मेदारियाँ, जो हुकूक शरीयत ने बीवी और बीवी के माँ बाप को बतलाई है वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे, तो घरों में कभी झगड़े नहीं होंगे। आज घरों के जो झगड़े हैं, घरों का जो फसाद है, वो फसाद अपनी अपनी जिम्मेदारियों के न अदा करने के नतीजे में है। शौहर और शौहर के माँ बाप जिम्मेदारियों का मुतालबा करते हैं, हमारे हुकूक अदा कर। बीवी के माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों का मुतालबा करते हैं, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। माँ बाप, शौहर और शौहर के माँ बाप को फिक्र हो जाए कि हमको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, बीवी और बीवी के माँ बाप को फिक्र हो जाए कि हमको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, तो घरों में झगड़े नहीं होंगे। घरों में अल्लाह सुकून देगा। और मियाँ बीवी में मोहब्बत का पैदा होना, मियाँ बीवी की ज़िंदगी का खुशगवार होना, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर पूरे माशरे की बुनियाद है। अगर घरों में मियाँ बीवी मोहब्बत से रहेंगे, अगर घरों में झगड़े नहीं होंगे,
گھریلو زندگی سکون والی گزرے گی تو اس کا اثر اولاد پر پڑے گا، اس کا اثر خاندان پر پڑے گا، اس کا اثر معاشرے پر پڑے گا۔ اور اگر گھروں میں رات دن لڑائی جھگڑے، تو میں گالی گلوچ، ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانا، اگر یہ گھروں میں ہوگا تو اولاد وہی دیکھے گی۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کو لڑتا دیکھے، جو اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دیتا دیکھے، جو اولاد اپنے ماں باپ کو ایک دوسروں کے ساتھ برائی کرتے دیکھے، بتاؤ وہ اولاد کیسے نیک بنے گی؟ ماں باپ کے جھگڑوں کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں، ماں باپ کے گالی گلوچ کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ یہی اولاد کل بڑی ہوگی، معاشرے کے افراد بنے گی، بتاؤ ان اولاد سے کیا امید کی جائے گی؟ گھروں کے جھگڑوں نے معاشرہ بگاڑ دیا، پوری تہذیب و تمدن خراب کر دی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بہت محبت سے رہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ، چاہے ساس کھانا بناوے، چاہے ننند کھانا بناوے، چاہے بیوی بہو کھانا بنائے، جو بھی عورت کھانا بنائے، وہ کھانا پاکیزگی اور وہ کھانا اللہ کے ذکر اور تلاوت کے ساتھ جو مجھ سے ہو سکتا ہے اس اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بنایا گیا ہے۔ یہ ذمہ داریاں ہے، تو اس کھانے میں اللہ کے ذکر کے اثرات پڑیں گے، تلاوت کے اثرات پڑیں گے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کھانا جن جن لوگوں کے بدن میں جائے گا جسم کا حصہ بنے گا۔ شوہر کے بدن میں گیا، شوہر کے جسم کا حصہ بنا، اولاد کے ساس بہو جو لوگ بھی گھر میں رہ رہے، جن جن کے پیٹ میں جائے گا ان کے جسم کا حصہ بنے گا، ان سے نیک اعمال صادر ہوں گے، اچھے اخلاق ظاہر ہوں گے۔ اولاد کے پیٹ میں جائے گا، اولاد فرما بردار بنے گی۔ کتابوں میں واقعات ہے، عورتیں گھروں میں روٹیاں پکاتی تھی، جب روٹیاں پکا کر فارغ ہوتی تھی ان کے قرآن کے 3 پارے پورے ہو جاتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کا معمول روٹی کے پکانے کے وقت ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ قرآن کی حافظہ تھی۔ ہم اگر حافظہ نہیں ہے، جو صورتیں یاد ہے، درود شریف یاد ہے، جو تسبیح پڑھنا چاہے وہ تسبیح پڑھ کر اگر ہم یہ کھانا بنائیں گے تو اللہ اس کھانے کے اثرات سب پر ظاہر کرے گا۔ دوسری ذمہ داری اطاعت۔ حدیث پاک میں نیک عورت کی خوبی یہ بیان کی کہ وہ اپنی شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو۔ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اس کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو اپنے شوہر کا حق بتا رہے ہیں کہ شوہر کی اطاعت عورت کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ جب شوہر حکم کرے تو بیوی اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، بیوی کا حق ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے، بیوی کے ماں باپ اور بیوی جب شادی ہو گئی تو اس کا شوہر، ان دونوں میں سے نمبر 1 پر جو اطاعت ہے وہ شوہر کی اطاعت ہے، نمبر 2 پر ماں باپ کی اطاعت ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی وہاں تک ماں باپ کی اطاعت نمبر 1 پر تھی، شادی ہو جانے کے بعد اب شوہر کی اطاعت نمبر 1 پر ہے، اور بیوی کے لیے اپنے ماں باپ کی اطاعت نمبر 2 پر ہے۔ شوہر کا اتنا بڑا حق،
اس لیے ہماری طرف سے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بڑی کوتاہی، بڑی غفلت ہے۔ ہم اللہ کی اطاعت کریں، ہم اپنے شوہر کی اطاعت کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے ایم امرأۃ ماتت وزوجها راض دخلت الجنہ، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، فرما برداری کریں گے، شوہر راضی رہے گا، تو وہ عورت سیدھی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے شوہر کی اطاعت، ان کو خوش رکھنا، اور دوسرا اپنی زبان کی حفاظت۔ ہم جب گھروں میں رہیں گے اپنی زبان پر لعن طعن نہیں، اپنی زبان پر شوہر کے سامنے ناشکری نہیں، شوہر ہماری جو ضرورتیں پوری کر رہا ہے الحمدللہ، ان کے ذریعے سے ہم کو جو راحت مل رہی ہے الحمدللہ، ہمارے بچوں کو راحت مل رہی ہے الحمدللہ۔ مالدار کے گھر کو دیکھ لیا، مالدار عورت کے کپڑے کو دیکھ لیا، مالدار عورت کے سواری اور گاڑی کو دیکھ لیا، گھر میں آ کر آپ تو ہماری کوئی ضرورت پوری ہی نہیں کرتے ہیں۔ میں نے تو اس گھر میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، میری قسمت پھوٹی ہوئی ہے، کہاں میرا نکاح ہو گیا۔ یہ جملے عورت کی زبان سے اچھے نہیں لگتے۔ زبان کی حفاظت، زبان سے ناشکری کے کلمات نہیں نکلنے چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت زیادہ دیکھا۔ اس کی وجہ پوچھی کہ جہنم میں عورتوں کو زیادہ کیوں دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہے اور وہ اپنے شوہروں کی ناشکری زیادہ کرتی ہے۔ دونوں کا تعلق زبان سے ہے۔ زبان پر لعن طعن نہیں آنا چاہیے، زبان پر ناشکری نہیں آنی چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر کوئی ایسی بات پیش آ گئی جو مزاج کے خلاف ہے تو اس کی وجہ سے پچھلی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بھولنی جائیں گی۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، رونا آ رہا ہے، تو بجائے لوگوں کے سامنے رونے کے اللہ کے سامنے روئیں گے اور اللہ سے وہ ضرورتیں مانگیں گے، اللہ وہ ضرورتیں پوری کر دے گا۔ لوگوں کے سامنے رونا ذلت کا سبب بنے گا، اللہ کے سامنے رونا عزت کا سبب بنے گا۔ اس لیے کہنے والوں نے صحیح کہا، آج ہم نے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے رونا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کی خوب حفاظت، اور گھر میں ہر کام کو قرینے سے کرنا، سامان اور چیزیں، بسترے، اس کی چادریں وغیرہ، جو بھی کام کاج ہمارے ذمہ ہے اس کو سلیقہ مندی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، بے ڈھنگی کے ساتھ نہیں کہ چادر یہاں پڑی ہے، کپڑا وہاں پڑا ہے۔ یہ حسن تدبیر نہیں ہے۔ حسن تدبیر یہ ہے کہ ہر کام کو اپنے وقت پر پورا کرنا اور ہر کام کو سلیقہ مندی کے ساتھ کرنا، یہ عورت کی خوبی ہے۔ کس نیت سے کرنا؟ اللہ خوش ہو جائے، میرے اس کام سے اللہ راضی ہو جائے۔ شوہر دیکھے گا، شوہر کا دل خوش ہوگا۔ شوہر کے دل کو خوش کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے۔ اللہ ہمارے اس کام کے کرنے پر، کام تو کر ہی رہے ہیں لیکن نیتیں اچھی بنائیں گے تو نیتیں اچھی بننے پر اللہ ہم کو ثواب بھی دے گا اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی بھی ملے گی۔ شوہر پریشان حال آئے، شوہر کو پریشانی میں دیکھے تو اس وقت
تسلی کے کلمات کہنا، یہ صحابیات کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زملونی زملونی کہ مجھ کو چادر اڑا دو، مجھ کو چادر اڑا دو، یہ کہتے ہوئے گھر آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی۔ کیا کہا؟ آپ حسن تو یوں کہہ رہے تھے، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ کیوں ہلاک نہیں کرے گا؟ انک لتصیل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف۔ فرمایا آپ صلہ رحمی کرتے ہو، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ ان کو دیتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، آپ اتنے بڑے اچھے اخلاق والے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھو بیوی نے تسلی دی۔ شوہر کبھی کاروبار سے آیا، کسی بات سے پریشان ہے، تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں آئے تو شوہر کو تسلی کے بول بولے، یہ نہیں کہ اس کی پریشانی کو بڑھا دے۔ باہر سے تو پریشان ہو کر آیا ہے، بیوی نے اور پریشانی کو بڑھا دیا۔ اس لیے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو تسلی کے کلمات بول کر تسلی دے، اس کا پورا بوجھ اور اس کے دماغ میں جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں بیوی کی ایک ذمہ داری یہ بھی بیان فرمائی، المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجها وولدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کے گھر کی حفاظت اور اس کی نگرانی کرنا، اس کے انتظام کو صحیح رکھنا، گھر کا نظام صحیح رکھنا، اچھے طریقے سے ہر چیز کی دیکھ بھال کرنا، گھر کے سامان کی، شوہر کے مال و متاع کی، ہر چیز کی حفاظت کرنا، یہ بیوی کی ذمہ داری۔ ایسا نہیں کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود گھر کا نظام صحیح نہیں ہے، گھر کے ساری چیزیں نوکرانی کے حوالے ہے، پھر چوری ہو گئی، دوسری پریشانی لاحق ہوئی عورت کی بے ترتیبی کی وجہ سے۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ شوہر کے گھر کی نگہبانی، حفاظت، گھر کے سامان کی حفاظت، اس کی طرف دھیان دینا، نگرانی کرنا، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری فرمائی، بیوی کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی بھی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، اولاد کی پرورش، ان کی تعلیم کی ذمہ داری، ان کی تربیت کی ذمہ داری۔ جو مدرسے سے سیکھ کر آئے، گھر میں اولاد و دعائیں پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہے، کھانا اسی طریقے پر جو سکھایا گیا اس طرح کھانا کھا رہے کہ نہیں کھا رہے، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی آداب جو سیکھے ہیں اسی اسلامی آداب کے ساتھ گھر میں اولاد رہے، اس کی طرف ماں توجہ دیتی رہے، اولاد کی دین کی فکر کرنا، اولاد نمازی بنے۔ اس لیے تربیت اولاد میں جو کتابیں لکھی اس میں خاص طور پر 3 باتیں لکھی۔ ایک بات تو یہ لکھی کہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو نمازی بنائے۔ فجر کی نماز، رات کو دیر سے سوتے ہیں، موبائل آ گیا، شوہر بھی موبائل میں، بیوی بھی موبائل میں، بیٹا بھی موبائل میں، بیٹی بھی موبائل میں، 12 1 1:30 بج جاتا ہے، اس کے بعد سونا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز گھروں میں لوگوں کی قضا ہو جاتی ہے۔ اگر بوڑھی ماں اٹھ رہی ہے تو بوڑھی ماں کی ذمہ داری ہے
کہ اپنی اولاد کو، اپنی بہو کو، اپنے بیٹے کو فجر کی نماز کے لیے جگائے۔ جس گھروں میں نماز قضا ہوگی اللہ اس گھروں میں کیسے برکت نازل کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اپنی اولاد کو نمازی بنانا۔ دوسرا یہ لکھا اپنی اولاد کو سچ کا عادی بنانا، ہماری اولاد کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ اور تیسرا لکھا اپنی اولاد کو خدمت کا عادی بنانا، سکھاؤ کام، کھانا بنانا، روٹی بنانا، ہر چیز سکھاؤ، ذمہ داریاں ڈالو، تاکہ جس گھر میں شادی ہونے کے بعد جائے گی اگر یہ سب چیزیں سیکھی ہوئی ہوگی تو آسانی کے ساتھ پورے گھر کو ہینڈل کر دے گی۔ اور ساس سسر کی بھی ذمہ داری ہے آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھنا۔ اگر ایک دو کام نہیں آتے ہیں تو ایسا نہیں کہ تیری ماں نے کچھ نہیں سکھایا، روٹی بھی بنانا تجھ کو نہیں آتا، سکھائے۔ جس طرح ہماری بیٹی کو کوئی ایسا کہیں برداشت نہیں کرتے، پرائی بیٹی کو ایسا کہے گا اس کی ماں کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ہم اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہماری بیٹیوں کے ساتھ سسرال والے وہ بھی اچھا سلوک کریں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے گھر کو خوشگوار بنانے کے لیے دوسری چیز کہ شوہر اور بیوی بہت دیر کے بعد، شادی کے دن بھی، پہلی رات کو بھی بہت دیر کے بعد دلہن کو شوہر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ پہلی رات ہے، کام کاج سے جلدی سے فارغ ہو کر شوہر کی بھی ذمہ داری ہے اپنے دوستوں میں وقت دینے کے بجائے، رات کو دیر سے گھر آنے کے بجائے جلدی سے گھر پہنچے۔ اور بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر پہنچنے کی فکر کرے، اور پہنچنے کے بعد دونوں موبائل لے کر نہ بیٹھ جائے، دونوں میں محبتیں ہونی چاہیے، دونوں میں مسکراتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے، ایک دوسروں کی خیر خیریت پوچھو، ایک دوسروں کے سامنے مسکراتے چہرے کے ساتھ بات کرو۔ یا کہ یہ تو کیا بات ہے کہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے بجائے محبتوں کے نفرتیں ہو۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے نکاح کو سادہ بنائیں، اور جو ہے یہ جو بتایا گیا خوشگوار زندگی کو بنانے کے لیے اس کی طرف توجہ دے، ہماری ذمہ داریاں ہم پوری کرے، شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ یہ باتیں ان کو بتلانے کی ہے، اس لیے جو ہے ہر ایک دوسروں کی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو انشاءاللہ گھروں میں سکون رہے گا، گھر جنت کا نمونہ بنے گا، گھروں میں خوشگواری رہے گی، آپس کی نفرتیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہے اللہ تم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم گنہگار ہے، خطا کار، مجرم ہے، اے اللہ گناہ کر کر کے آپ کو ناراض کیا ہے، ہم نے دنوں میں بھی آپ کو ناراض کیا، راتوں میں بھی ہم نے آپ کو ناراض کیا، ہمارے مردوں نے بھی آپ کو ناراض کیا، ہماری عورتوں نے بھی آپ کو ناراض کیا، ہمارے جوانوں نے بھی آپ کو ناراض کیا۔ اے اللہ اگر آپ نے اپنا غصہ، اپنا عذاب اتار دیا، ہم آپ کے غصے سے بچ نہیں سکیں گے، آپ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اے اللہ آپ اپنی ناراضگی کو امت پر سے ہٹا دیجئے، اے اللہ اپنے غصے کو امت پر سے ٹھنڈا کر دیجئے، اے اللہ امت پر اپنی رحمت کو متوجہ فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہ کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو گئے،
گناہ کی وجہ سے اے اللہ ہم پوری دنیا اور ہمارے اس ملک میں بھی بے عزتی کے دن گزارنے لگے۔ اے اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ آج تک کے مجرمانہ گناہ کو معاف فرما دیجئے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو نمازوں کا اہتمام عطا فرمائیے۔ اے اللہ ذکر کی پابندی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے نگاہ میں پاکیزگی عطا فرمائیے، شرم و حیا، عفت اور پاک دامنی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ زنا اور زنا کے مقدمات سے اور موبائل کے ذریعے سے جو امت میں بے راہ روی آ رہی ہے، امت میں جو عریانیت عام ہوتی جا رہی ہے، وقتوں کا ضائع کرنا عام ہوتا جا رہا ہے، اے اللہ اس فتنے سے امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس فتنے سے امت کو بچا دیجئے۔ اے اللہ ہماری حیا اے اللہ لوگوں نے چھین لی۔ اے اللہ جو حیا کی چادر آپ نے ہم کو پہنائی تھی، اے اللہ دشمن اسلام نے ہماری اس چادر کو اے اللہ ہم سے ہٹا دیا۔ اے اللہ پھر سے اللہ تو حیا عطا فرمائیے، شرم عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما دیجئے، نکاح میں سادگی اور سنتیں عطا فرمائیے، نکاح کے بعد کی زندگی کو خوشگوار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، حلال برکت والی روزی عطا فرمائیے، کسی کو کسی کا محتاج دست نگر نہ بنائیے، بیماروں کو شفا دے دیجئے، مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ جو کہا گیا کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج، اللہ تو سب کو ہدایت سے، عمل سے، سنت اور شریعت کی پابندی سے مالا مال فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی اپنی شان عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔ جی سر وہ تیاری Vamos, ¿no? ادھر ہی آئیں گے جی نہیں ہاں وہاں سے آئیں گے
आगे आगे बस तू आगे देखा मुझसे हमें डेयरी पे जाना होगा मुझसे आता है
Umar. Berapa mana sih dia? Atiba balik pernah sini. Atiba yang balik pernah sini. Ane agak tu dah usah. Ayo. Ikan asyik deh. Pasti. Wah jadi wah. चढ़ाएगा बोलो अब बस अब इतना गातना मुझे दे बोलारी का तो बाजू में लारी में ओके बेला ओना में आरी में ओके लारी में फटाफट में चल फटाफट लारी में बेटा बड़े चादर काटते हां बस अब आरी में लारी में ले आरी में हां में बस हां अब वहां में आरी में ऊपर में ना उमरिया ऊपर है बेटा ऊपर चादर बिछा है ना से चल bisa ऊपर बार चल और ऐसे है और ऐसे ना चल बेटा चढ़ाए आ दीजिए थैंक्स हम कर पहला बोले पीछे व्यू पकड़ पहला हाँ चल असो रखो चलो तारी मशीन के जाए चल चलो ना पर ऐसे चलो वो फिर आरी मार के प्लस करते ऐसे दे प्लस कुर्सी हटा कुर्सी अंदर बेटा कुर्सी बांध दे कुर्सी बांध दे जा मल्टीप्लाई कर ऐसे दे एकदम खोड़ा मत आने चाहिए इधर ऐसे दे बेटा आयु का मॉडिफाई ऐसे दे मॉडिफाई Umar ada Umar sini. Umar sini tentang kurang. Ya benar. Ayo ya untuk kurang sini. Ikan kurang itu, lain tidak kau itu masih. Benar mana laksir. Abi kan sini deh. आरी वाला सीधे अपना बाजू ना सीधे बस आरी वाला दे और सीधे हाँ तो हम पाए तो बनना तो भाई नो पासवर्ड से मना खबर नहीं